حسین سے بڑھ کر اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، مگر اس دن کو بھی ہماری امت جو نا ماتم کا دن نہیں قرار دیتی ہے۔ تو پھر نبی سے بھی بڑھ کر نبی کا نواسا ہو گیا، کس عقل سے اس کو سمجھا جائے؟ اور بھی بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، مگر ان سب دنوں کو اس طرح کو کوئی ماتم کا دن تو نہیں قرار دیا جاتا۔ تو محرم کا مہینہ جیسے ہی آ رہا ہے تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کچھ ایسے لوگ جنہوں نے محرم کو کسی خاص واقعے کے ساتھ جوڑ کر اس کی عظمت اور اس کی حرمت کو اس واقعے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے سے محرم کے مہینے کو جوڑ کر یہ جو نا مسلمانوں کے سامنے باور کرانا چاہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ اس کی عظمت اور اس کی حرمت اسی واقعے سے جڑی ہوئی ہے۔ حالانکہ میں نے جو آیت پڑھی، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بتا رہے ہیں کہ جس وقت سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی اسی وقت سے اللہ رب العالمین کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے حرمت والے مہینے قرار دینے سے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو عظمت والا بنایا، تو اس لیے ہم مسلمانوں کے نزدیک ان مہینوں کی عظمت اور ان کی حرمت ہونی چاہیے۔ باقی جو واقعہ ایک عرصے کے بعد، بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کہا جائے قیامت کے قریب، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین کہہ کر آپ کی اپنی بعثت خود بھی قیامت کے قریب واقع ہونے کی جو نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو کب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی اور اس وقت سے برابر یہ مہینہ حرمت والا مہینہ چلا آ رہا ہے، اور اب آخری ایام میں یہ واقعہ اگر پیش آ گیا تو اس کی وجہ سے اس مہینے کی حرمت اس کے ساتھ جوڑنا بالکل بھی غیر معقول سی بات ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے اپنے دین میں کسی انسان کی، چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کی وفات یا اس کی حیات، ان سب سے کسی چیز کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کے فرزند ابراہیم کی وفات پر سورج گرہن کا واقعہ پیش آ گیا تھا یا چاند گرہن کا، اور صحابہ یہ کہنے لگے آپس میں کہ یہ اللہ کے نبی کے فرزند کے انتقال کی وجہ سے اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ اس طرح کے حالات یا یہ جو بھی اللہ یہ چیز ہے یہ اللہ رب العالمین کی ایک نشانی ہے، اور یہ اس کا تعلق کسی کی حیات یا کسی کی موت سے بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ویسے ہی ہمارے اپنے پاس اگر حضرت حسین کی شہادت اس مہینے میں پیش آ بھی گئی تو اس کی وجہ سے ہم اسلام کی وہ ساری تعلیمات بھلا دیں کہ جن میں ہمیں یہ کہا گیا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے کسی کی وفات پر یعنی ماتم کرنا ایک دن کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، عورتوں کے لیے بس 3 دن کی اجازت دی گئی کہ وہ بس اپنے جو کیا ہے زیب و زینت سنگھار وغیرہ کیے بغیر 3 دن کی مدت جو ان کے لیے اجازت دی گئی، اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن کی اجازت دی گئی کہ اس کے شوہر کی وفات پر وہ عدت گزارے گی۔ لیکن کسی بھی مرد کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی ہاں غم ہو سکتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ سکتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے صحابہ نے آنسو بہتے ہوئے دیکھا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر، تو اس وقت صحابہ نے پوچھا بھی اللہ کے رسول کہ آپ کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ ہاں یہ ایسا موقع ہے کہ اس میں یقیناً آنسو نکل سکتے ہیں، تو آنسو نکلنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لیکن 1400 سال 1450 سال پہلے کسی کی وفات ہو گئی اور آج بھی آپ اس کی وفات پر ماتم کرتے رہیں اور واویلا کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ دیگر اور بڑے بڑے صحابہ کبار صحابہ کے ان سب کے لیے سب و شتم کا یہ کام کرتے رہیں، گالیاں ان کو دیتے رہیں، تو اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ محرم کا مہینہ
تو اس مہینے کی حرمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اس کے علاوہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اس مہینے کے تعلق سے بتایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد جس مہینے کے روزے اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل ہیں تو وہ یہی محرم کا روزے ہیں۔ محرم کے مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھے جائیں یہ افضل ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے، تو بالکل اسی طرح سے رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والے روزے اگر کسی مہینے کے ہیں تو وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ تو ہمیں کثرت سے روزہ رکھنا یہ تو ہم کو بتایا گیا، اور اس میں بھی بالخصوص جو عاشورے کے روزے کی فضیلت بھی ہم کو بتائی گئی، تو اس سے بڑھ کر حرمت یعنی کہ اس محرم کے مہینے کے اندر کرنے والا اور کوئی کام ہمیں نہیں بتایا گیا۔ نہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی کام کیا، اور نہ آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے کسی طرح کا کوئی عمل جو ہے اس مہینے میں انجام دیا خاص طور پر۔ تو پھر یہ واقعہ اگرچہ کہ پیش آ گیا تو اس واقعے کو اس یعنی مہینے کی حرمت کے ساتھ جوڑنے کی جو کوشش کی جاتی ہے، اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ محرم اس لیے محترم ہے کہ اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا، تو اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ حضرت حسین سے بڑھ کر اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، مگر اس دن کو بھی ہماری امت جو ماتم کا دن نہیں قرار دیتی ہے۔ تو پھر نبی سے بھی بڑھ کر نبی کا نواسہ ہو گیا، کس عقل سے اس کو سمجھا جائے؟ اور بھی بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، مگر ان سب دنوں کو اس طرح کو کوئی ماتم کا دن تو نہیں قرار دیا جاتا۔